الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں دکھلاتے ولا اذى اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ قول معروف، بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا، ومغفرت اور درگزر کر دینا، خیر زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ صدقہ دینے سے، ایسا صدقہ یتبعها اذی کہ بعد میں احسان جتلانا ہو یا تکلیف پہنچانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑے مالدار ہیں، سب سے زیادہ غنی ہیں اور بڑے برداشت کرنے والے ہیں، علم والے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا یا اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا، اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو اس کا صدقہ کر دینا اور اس کا خرچ کرنا بیکار چلا جاتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہی ارشاد ہے الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله، کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا راستے سے مراد دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی دین کا کام ہے اس میں خرچ کیا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا کہ بھئی میں نے تمہارے اوپر فلاں موقع پر تمہیں فلاں موقع پر فلاں چیز دی تھی، کہ اتنے پیسے دیے تھے، یا فلاں تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، کسی بھی موقع پر اس کو جتلا دیا تو وہ خرچ کیا ہوا ضائع ہو۔ کیونکہ میرے دوستو اللہ جل جلالہ پاک ہیں اور پاک چیز کو بھی پسند کرتے ہیں، اور جس میں احسان جتلانا آ جائے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اور جس میں کسی کو مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو ویسے ہی حرام ہے، ادنا سے مسلمان کو بھی کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور پھر احسان کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بہتر تھا خرچ ہی نہ کرتے، اس سے بہتر تھا دیتے ہی نہ اس کو، اگر دیے ہے تو کسی موقع پر بھی اس کو جتلا دیا، اشارتاً، عنایتاً، صراحتاً، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ عمل ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، اور اس کا یہ عمل کرنا اور یہ خرچ کرنا ضائع چلا جائے گا، کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں جو لوگ صرف اللہ کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے، بس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دو، کہ نیکی کرو اور پھر کرنے کے بعد اس کو بھول جاؤ کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کو بھول جاؤ۔ اگر اس کو یاد رکھو گے تو پھر کسی موقع پر اس کو جتلا دو، اور اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کرنا آپ کا ضائع ہو۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے نیکی کی، اللہ کے راہ میں خرچ کیا،
کہ کسی کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا اور پھر بعد میں اس کو احسان بھی نہیں جتلایا، تکلیف بھی نہیں پہنچا، تو انہی کے لیے اجر باقی ہے ان کے رب کے پاس، نہ یہ غمگین ہوں گے نہ یہ پریشان ہوں گے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ کسی جہاد کے موقع پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی۔ کسی موقع پر ایک صحابی نے یا کسی شخص نے آپ کو جہاد کے موقع پر اونٹنی پیش کی جس کی مہار لگی ہوئی تھی اور اس پر کجاوا سجا ہوا تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن ایسی کسے ہوئے کجاوے والی 700 اونٹنی عنایت فرمائے گی، ایسی جیسے تم نے کسی کجاوے والی اونٹنی اللہ کے راہ میں دی ہے، اللہ کے راستے میں دی ہے، ایک تم نے دی ہے، تو اللہ کل قیامت کے دن تمہیں اس طرح کی 700 بلکہ اس سے بھی عمدہ عطا فرمائے گا 700۔ گویا جہاد میں خرچ کیے جانے والی مال کا کم از کم اجر 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین کی عزت اور بقا جہاد کی وجہ سے ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے دین کی بقا ہے، کہ جب تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان محنت کرتا رہے گا تو دین باقی رہے گا۔ آج میرے دوستوں کفار کی طرف سے اور باطل کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ کیسے دین کو مٹا دیا جائے اور دین کو ختم کر دیا جائے، اور مسلمان بہت ہی کم ہیں جو اس چیز کی محنت کر رہے ہوں کہ ہمارا دین اور ترقی کرے اور دین کے اندر اور زیادتی ہو اور زیادہ پھیلے، اس کی بہت کم کوشش ہے۔ اس کا آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے بچوں کو انہیں قرآن کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے اور اسکول کی تعلیم کا آپ پوچھیں تو مشارف کریں گے۔ اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری محنت دین کی خاطر کتنی ہے اور بے دینی کی خاطر ہماری محنت کتنی ہے۔ دین مسلمان کے ذریعے سے ہی دین پھیلتا ہے، مسلمان جب محنت کرتا ہے تو تبھی جا کر دین زندہ ہوتا ہے، اور اگر مسلمان ہی محنت کرنا چھوڑ دیں تو کفار تو دین کی محنت نہیں کریں گے بلکہ وہ تو بے دینی کی محنت کریں گے اور کفر اور باطل کی محنت کریں گے، جیسے کفر دنیا کے اندر ہے۔ تو مسلمانوں کو جاگنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کس رمق سے چل رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیا کہ جو دین اس وقت ہماری زندگی میں موجود ہے، آئندہ چل کر ہماری نسل میں اس سے بھی زیادہ دین آئے تو اس کے لیے آج کے مسلمانوں کو محنت کرنی ہے۔ جیسے دنیا کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، فلاں وقت میں آفس جانا، فلاں وقت میں یہ کام کرنا، فلاں وقت میں وہ کام ہے، تو ایسے ہی میرے دوستوں ہمارے ٹائم ٹیبل میں اس کا بھی ٹائم ہو کہ اس وقت میں میں نے دین کی محنت کرنی ہے، اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے اللہ